باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جس دوا یا مرض کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے پسینہ کا بند ہو جانا۔ بعض لوگوں کو پسینہ آنا بند ہو جاتا، بڑا نقصان کا باعث ہوتا ہو، کیونکہ پسینہ جب آنا بند ہو جاتا تو انسان کے جسم کے مسام بند ہو جاتے، اور مسام بند ہونے سے بدن موٹا ہونا بھی شروع ہو جاتا، بھدا ہو جاتا، مثلا بدن پورا بھدا ہو جاتا۔ اس طرح سے وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوتے، اور وہ اکثر ان کو سانس پھولنا شروع ہو جاتی، کیونکہ وہاں سے مسام کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اس طرح سے وہ آپ کے مطلب اندر کا جو پسینہ ہے یا اندر سے جو بھاپ نکلنا ہے باہر نکلتی نہیں، جس کی وجہ سے بہت نقصانات ہوتے، دوسرے بیماریوں پہ ڈالتا ہو۔ اور اسی طرح سے ڈائلسس پیشنٹ کو پسینہ لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ پسینہ لانے سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیشاب جو کم آ رہا تھا، پسینے کے ذریعے سے اس کے نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈائلسس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں گردے میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ ڈھکیل کے پیشاب کو آگے بڑھا سکے، یا پھر گردے اور مثانے کے درمیان میں جو نالی ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سدے پڑتے ہیں، یا کہیں زخم ہونے کی وجہ سے پھوڑے کی شکل اختیار ہو تو اس سے بھی وہ رکاوٹ بنتی، یا اس کی جو خیف ہے جس کو نفران وغیرہ کہتے ہیں، وہ اس میں اندر کوئی رکھنا پڑ گیا تو بھی پیشاب نہیں جاتا۔ تو کیونکہ گردے میں پیشاب جمع ہونا اس کی اپنی صفت خاصہ ہے، وہ جمع ہوتے رہتا، جب زیادہ بڑھ جاتا آگے سے جا نہیں سک رہا تو لازمی ہے وہ پیچھے خون میں مل جاتا، جا کے وہ خون میں ملنے سے بلڈ یوریا ہوتا۔ تو اللہ کے کرم سے اس کی دوائیں بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو خون میں جو پیشاب آیا ہوا ہے اس کو پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے خارج کرتا ہے وہ۔ اور ایک نیفروسس نام کے ہم ایک جوشاندہ دیتے، اس کے ذریعے سے بھی پیشاب الحمدللہ مثانے کی راہ سے نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اور خصوصاً جو بند پیشاب ہے کھولنے کے لیے، اس کے لیے ہم کھانے کی یہ دوائیں بھی دیتے ہیں۔ یہ دوا ہے، اسے کھانے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے، اس سے بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے پسینہ لاتے ہوئے پیشاب لانا ڈائلسس کے پیشنٹ کو، یعنی مطلب اس کو بستر پہ سے اٹھا کے صحت دینے کے مماثل ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ سکنجبی سادہ یونانی فارمولہ ہے، نسخہ ہے، اس کو ہمدرد والے بناتے، سکنجبی سادہ وہ پلائیے، آپ کے پسینہ جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کے بزوری دیجیے سادہ، اس سے بھی پسینہ آئے گا۔ اور تیسرا بہت اہم نسخہ بول رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر احادیث وارد ہوئی ہیں، کاسنی کے پتے کھلائیے، اس سے پسینہ آئے گا۔ اس طرح سے بھی وہ موذی مرض سے جو ہے نجات حاصل کرنا شروع کر لے گا۔ اور ایک چیز ہے گاجر، ہمارے حیدرآباد کی معزز خواتین ماہ خلیہ نام کا ایک سالن بناتی ہے، اسی طرح حکیم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ گاجر کا خلیہ بنائیں۔ اگر آپ گاجر کا خلیہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم آپ اس کو سیم کی پھلی کے ساتھ یا بینس کی پھلی کے ساتھ یا آلو کے ساتھ اس کو پکائیے، اور جب وہ گلنے کے بعد وہ گاجر کھلائیے، انشاءاللہ پسینہ جاری ہو جائے گا۔ جس کسی کو ضرورت ہو ہم سے رجوع کرے، سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔